گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روح کا عرفان کب نصیب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ خوش نصیبی کسی بینک بیلنس، کسی مال و دولت، عزت، شہرت، وجاہت کا نام نہیں ہے۔ جو رب سے راضی ہو گیا وہ خوش نصیب ہو گیا، جس حالت میں بھی ہے، بیمار ہے، صحت ہے، تندرست ہے، تنگ دست ہے، جو بھی ہے، اس نے کہا مالک میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا، اسی وقت اس کو بد نصیبوں کے دفتر میں سے نکال کے خوش نصیبوں کے دفتر میں داخل کر دیا۔ ایک جملہ بس، مالک میں تجھ سے راضی، مالک کوئی مجھے تجھ سے شکوہ گلا نہیں ہے، تو میرا مالک، میں تیرا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہو جاتا ہے۔ روح کا عرفان ہے، اور سید حجویر نے روح کی جو بد عقیدگیاں تھی وہ دور کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب کے ابتدا میں ایک حصہ لکھ کر ایک حصہ انتہا میں لکھ کر سارے حجویرین اور ساری امت کو یہ پیغام دیا، میرے مرید اور ساری امت کو یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی کام درود پاک کے بغیر نہ شروع کرنا۔ سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی دعا یا کام درود پاک کے بغیر شروع کیا جائے وہ خالق ارض و سماوات کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا، زمین و آسمان کے درمیان یا تو لٹکا رہتا ہے یا اٹکا رہتا ہے۔ عادت بنا لیں کہ درود پاک کی۔ آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے، فرمان دل پذیر ہے، فرمان ذی وقار ہے، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی 30 حاجتیں دنیا میں 70 آخرت میں پوری کرے گا۔ 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا آقا کریم کے کندھے سے چھو جائے گا۔ جنت الفردوس کی دعا مانگتے ہو نا تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، آقا کریم نے جنت الفردوس میں ہی جانا ہے، سب سے اعلیٰ جنت میں۔ وہ جاتے ہوئے ایک تو جنت الفردوس نصیب ہوگی، دوسرا کندھا نصیب ہوگا۔ خوشبو ہے 2 عالم میں تیری ہے گلے چیلا، ساری کائنات کو روح محمد سے خلق کیا گیا ہے، تبھی ہے خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گلے چیدہ، چیدہ ایک ہی پھول ہے ایسا، ہائے ہائے کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، صرف اللہ کی ذات ہی آپ کے اوصاف بیان کر سکتی ہے، اول بشر سے لے کے آخری بشر مل کے بھی آپ کے اوصاف بیان کریں تو نہیں کر سکتے۔ اتنی تعریفیں ہیں اللہ کے نبی کی، اتنی تعریفیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 20 دسمبر 2019 22 ربیع الثانی 1440 ہجری جمعہ مبارک اور غوث پاک کا مہینہ مبارک، اور لنگر غوثیہ لے لیں۔ سب کو درود غوثیہ آنا چاہیے۔ درود حجویریہ تو میں سکھاتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرامی و آلہ و بارک وسلم۔ یہ ریکارڈ ہو جائے گا، ساری دنیا میں نیٹ پہ چلا جائے گا، سارے قادری یہ درود پاک یاد کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرامی و آلہ و بارک وسلم۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو غوث پاک کی روح سے فیض ہو جائیں، روح سے نسبت قائم ہو جائے۔ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس کی عادت بنا لیں ہر قادری۔ ہم قادری تو ہیں لیکن ہمیں وہ چیزیں بھی تو آنی چاہیے نا، وہ چیزیں بھی تو آنی چاہیے۔ کیا فرمایا کہ کوئی بے نمازی نہ ہو غوث پاک نے، پھر فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے۔ یہ ہیں غوث پاک کے ماننے والے جن کو ان کی تعلیمات یاد ہے۔ اور آج آپ کو 6واں سال مکمل ہونے پر آپ سب حجویریوں کو مبارک ہو۔ 2013 20 دسمبر اور 2019 20 دسمبر، آج الحمدللہ 6واں سال مبارک ہو گیا، 6واں سال مکمل ہو گیا۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سید حجویر نے روح کے قدیم ہونے کے گمراہ نظریے کا رد کیا۔ روح قدیم بس اللہ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے رہے گا۔ آپ نے ان لوگوں کی گفتگو کی ہے جنہوں نے جو روح کو روح اعلیٰ مانتے ہیں، یعنی معبود مانتے ہیں، اور کائنات کا مدبر اور فاعل مانتے ہیں، آپ نے سب کی نفی کیا۔ آپ نے فرمایا روح ایک مخلوق ہے، بس جیسے جسم ایک مخلوق ہے، روح ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زندگی کو ان دونوں کے ملانے سے پیدا کرتا ہے اور جدا بھی رکھے تو زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی جائیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھتے جائیں گے۔ پہلا جملہ لے لیں صوفیہ کا، جس کو روح کا عرفان حاصل ہو جائے خالق اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ جس کو روح کا عرفان حاصل ہو جائے خالق اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے دعا کر لو کہ اللہ روح کا عرفان عطا فرما دے۔ روح کا عرفان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح کا عرفان بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ بندگی کی انتہا کر دو، کبھی خواب میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو روح بیدار ہو جائے گی۔ روح کیا ہو جائے گی؟ بیدار ہو جائے گی۔ تو پھر اقبال نے فرمایا خودی کیا روح ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ جب روح بیدار ہو جائے گی، روح کو عرفان حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ کو دعا نہیں مانگنی پڑے گی، وہ پوچھا کرے گا کیا چاہیے، ہائے ہائے وہ پوچھا کرے گا بیٹا دوں بیٹی دوں بتا، سکھ دوں کیا دوں بتا،
जन्नत फिरदौस दूं, नईम दूं, क्या दूं? वो पूछा करेगा जब रूह का इरफान हासिल हो जाएगा। जिसको रूह का इरफान हासिल हो जाए खालिक उस पर मेहरबान हो जाता है। जब मेहरबान हो जाता है तो इकबाल ने फरमाया खुद ही को कर बुलंद, इतना रूह को इतना पकीज़ा कर ले, और ये बंदगी से पकीज़ा होती है, इतना बुलंद कर ले, इतना बुलंद मर्तबा कर ले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी। यार बेलिया तू की जाना, हम कुंबा है रब का, उसकी कोई औलाद नहीं, हम कुंबा है उसका। क्या है? वो हमसे बड़ा प्यार करता है, बड़ा प्यार। हमें कांटा भी लग जाए तो उसको दुख होता है, दुख होता है, क्योंकि वो हमें मना करता है बार बार, यहाँ से बचो, यहाँ से बचो, यहाँ से बचो, यहाँ से बचो, यहाँ से बचो। अल्लाह करे कि हम सैयद हुजूर के सदके बच जाएं। दर्स का मौजू रूह के कदीम होने का गुमराह नजरिया, और इसके मुताबिक हदीस पाक अल्लाह के हबीब दाना सुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जिस्मों को पैदा करने से हजारों बरस पहले अरवाह को पैदा किया। अजसाम को पैदा करने से पहले हजारों बरस पहले रूहों को पैदा कर दिया। अब यहाँ सारी बात आप यहाँ से प्लेट को मौजू को नजर में रखेंगे तो आपको समझ में आती रहेगी, क्योंकि रूह एक खल्क है, तख्लीक है, ये कदीम और मबूद नहीं है। दाता साहब इसका रद्द करना चाह रहे हैं। उस जमाने में इल्म बहुत कम था, अब तो बहुत है, तो इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। उस वक्त लोगों के बड़े अजीबो गरीब अकायद होते थे, आज भी हैं, आज भी ऐसे लोग मिलेंगे। तो रद्द किया, ये कदीम नहीं है, ये हादिस है। हादिस वो जो वजूद में आता है, कदीम सिर्फ उसकी जात है, कदीम सिर्फ उसकी जात है। क्या फरमाया अल्लाह ताला के हबीब लबीब ने, अल्लाह ताला ने जिस्मों को पैदा करने से पहले हजारों बरस पहले अरवाह को पैदा कर दिया। ये एक मखलूक है और हजारों बरस पहले इसको तख्लीक कर दिया गया था। ये कोई मबूद नहीं है, ये कोई मबूद नहीं है, या कदीम नहीं है, इसका ये फाइल नहीं है, मुदब्बर नहीं है, कायनात में रूह का कोई हिस्सा नहीं है। ये सब नफी करना चाह रहे हैं दाता साहब। आगे चलते जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये समझ अता फरमाए। शजरा नसब, फिर मौला अली का कौल, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ये शजरे पीछे पीछे पढ़ा करें। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन बिन अली मुर्तजा शेर खुदा फाते खैबर फांदे फाते खंदक बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा तहरा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं, हुजूर पाक से आप हाशमी सैयद। कमाल निस्बतें आपकी, कमाल। और हजरत अली का कौल रूह के बारे में सुन लें और झूम जाएं। क्या हिकमत के मोती दिए आपने। आप फरमाते हैं वुजू रूह का गुस्ल है, वजू रहा करें। किसने कहा? मौला अली। बड़ी बात आपको देगी। आज के बाद इसमें से हमारा लंगर क्या है कि हम आज के बाद बावजू रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह। इंटरनेट से, डीवीडी से, पूरी दुनिया से दर्स देखने वाले ये मौला अली का पैगाम ले ले। क्या फरमाया मौला अली ने? वुजू रूह का गुस्ल है, जितनी मर्तबा करोगे रूह में निखार पैदा होता जाएगा। वुजू रूह का गुस्ल है, जितनी मर्तबा करोगे रूह में निखार पैदा होता जाएगा। वुजू रूह का गुस्ल है, जितनी मर्तबा करोगे रूह में निखार पैदा होता जाएगा। रूह आरिफ हो जाएगी, इरफान हासिल कर लेगी, आरिफ हो जाएगी। फिर इसको हदीसे पाक से समझे। अल्लाह के नबी हबीबे अल्लाह के नबी ने फरमाया, किताब मुअत्ता इमाम मालिक में ये हदीसे पाक है। क्या फरमाया कि सिर्फ मोमिन ही बावजू रह सकता है। हदीसे पाक क्या है? सिर्फ वुजू को ईमान की अलामत करार दे दिया गया। आज के बाद कोई बेवजू ना कभी रहे। वॉशरूम में जाएं तो क्या करके आए? वुजू करके बाहर आए। क्या फरमाया? सिर्फ मोमिन ही बावजू रह सकता है। और वुजू रूह का गुस्ल है। जैसे जैसे ये करते जाएंगे इसके मर्तबे बढ़ते जाएंगे, हमेशा बाज वजू रहेंगे। सैयद हुजैर कशफुल माजूद में लिखते हैं, जब कोई बावजू सोता है तो उसकी रूह निकल के सीधी 7वें आसमान पे बैतुल मामूर पे चली जाती है, सारी रात उसका तवाफ करती है। सुबह जब वो उठता है तो सारा सवाब उसके नामा माल में लिख दिया जाता है। कशफुल माजूद में ये आगे बात आएगी। सारी रात बावजू सोया करें, तवाफ करती है बैतुल मामूर का, और सारा सवाब जो तवाफ का ये सुबह उसके नामा माल में लिख दिया जाता है। इसको याद रखना। आगे शजरा तरीकत हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी
ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے۔ آپ نے روح کو، آپ کا ذری قول، آپ نے روح کو حادث قرار دیا، یہ خلق کی گئی ہے۔ جسم بھی کیا حادث ہے، آپ نے اس کو قدیم نہیں مانا، اس لیے میں نے آپ کا یہ قول لیا روح حادث ہوتی ہے۔ سید حجویر امام الاولیاء شناور بحر معرفت فرماتے ہیں روح حادث ہوتی ہے اور اس کا وجود جسم میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق ہوا تھا۔ روح حادث ہے، حادث بولتے ہیں جو چیز خلق کی جاتی ہے، قدیم اللہ کی ذات ہے۔ یہ جیسے حدیث پاک سنائی ہے کہ ہزاروں سال پہلے روح کو تخلیق کر لیا گیا تھا، داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ روح حادث ہے، لیکن فرق یہ ہے یہ جسم سے پہلے تخلیق کر لی گئی تھی۔ یہ اتنی کے قدیم ہے کہ پہلے یہ تخلیق ہوئی ہے، بعد میں جسم تخلیق ہوا ہے۔ یہ جسم سے قدیم ہے، قدیم میں اعلیٰ نہیں ہے، حقیقی قدیم نہیں ہے۔ یہ اتنا اختلاف آگے آئے گا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں۔ صوفیہ فرماتے ہیں سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ہم 10 مقبول مکاتبہ فکر پڑھ چکے ہیں، 2 مردود پڑھ رہے ہیں جن کو حلولی کہا جاتا ہے۔ ان کو روح کے بارے میں ہی غلط فہمی ہوئی تو سب ہلاک ہو گئے۔ داتا صاحب اپنے مریدین کو روح کے بارے میں ایسا علم دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہلاک نہ ہو۔ حلولی مکتبہ فکر کا یہ آج ہمارا 5واں درس ہے۔ ابھی کتنے ہوتے ہیں اس کے، سارے روح کے بارے میں ہی آنے ہیں۔ ان کے عقیدے کیا تھے کہ روح ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا باطل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے عقیدے یہ تھے یہ روح کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کو قدیم بولتے تھے یہ حلولی۔ وہ ساری بات آگے آئے گی۔ اور کیا سید حجویر نے فرمایا کشف المحجوب اصلاح باطن یعنی روح کی اصلاح کا ایک خوبصورت اور بہترین ذریعہ اور عشق الہی کا خزانہ ہے۔ کشف المحجوب کو کیا فرمایا آپ نے؟ کشف المحجوب اصلاح باطن یعنی روح کی اصلاح کا اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا۔ میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ کیا کوئی آج ہے اللہ کا ولی بننے کی خواہش رکھتا ہو؟ ہاتھ کھڑا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی خلت کس کو نہیں چاہیے؟ اس کے لیے کوئی پھر داخلہ تو چاہیے، کوئی کلاس تو چاہیے، کوئی علم تو چاہیے۔ داخلے مفت ہوتے ہیں، کتاب تو فتن دی جاتی ہے، پچھلی آدھی کتاب ریکارڈ ہے، یہ درس وہاں سے دیکھیں، یہ آپ کو ایڈریس دیے جائیں گے بعد میں، اور آگے کتاب لے کے اس کلاس میں داخل ہو جائیں۔ طریقت کے بڑے مزاج ہیں، طریقت میں ہمیشہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت کے بڑے مزاج ہیں، طریقت اسپیشلائزیشن ہے۔ اگر طریقت تجھے قبول نہ کرے تو تیرا ہاتھ شریعت سے نہ چھوٹے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ طریقت باطن ہے، شریعت ظاہر ہے، 5 وقت کی نماز ہے، باوضو، یہ سب ظاہر کی عبادات ہے۔ لیکن طریقت جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، جو سید حجویر سکھا رہے ہیں، وہ باطن کی عبادت ہے، باطن کی عبادت ہے۔ جیسے ڈاکٹر تو بے شمار ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ کوئی ہوتا ہے۔ اسپیشلسٹوں کی کلاسیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے فکر نہ کیا کریں آپ اسپیشلسٹ بن رہے ہیں۔ مسلمان تو سارے ہی ہیں اور سب اللہ کے ولی ہیں، لیکن جو خاص ولی ہوتے ہیں وہ کوئی ہوتے ہیں، جن میں 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں۔ داتا صاحب نے یہ تعداد کشف المحجوب میں لکھی ہے، 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 عتاد ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں، 1 قطب اعظم ہوتا ہے، اس کو غوث بولتے ہیں۔ یہ اللہ کے ملک کے منتظمین ہیں، ساری کائنات کا انتظام و انصرام یہی چلاتے ہیں۔ دعا کرو کہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں، ہم بھی ان میں سے ہو جائیں۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کشف المحجوب کے بارے میں کیا صوفیہ نے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکمت و معرفت کا خزانہ ہے، حکمت و معرفت کا خزانہ ہے۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ ایک ایک پیج کر کے پڑھتے رہا کرو، سینے سے لگا کے بیٹھے رہا کرو۔ معرفت کا علم ہے، معرفت کا۔ قرآن میں کشف المحجوب میں بھی یہ دونوں آیتیں کوٹ ہے۔ اللہ نے جنوں انس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے شاباش، اور دوسرا اپنی معرفت کے لیے۔ پہچان مجھے،
اگر یہ پہچان گیا خود کو اس کو تو پھر خود کو پہچان ہی جائے گا. اگر یہ پہچان گیا خود کو تو اس کو پہچان ہی جائے گا. اگر خود کو ہی نہ پہچان سکا پھر اس کو نہیں پہچانے گا. حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پہچان لیا جس نے اپنے آپ کو, تحقیق پہچان لیا اس نے اپنے رب کو. جس کو پتہ لگ گیا میری تخلیق ایک نطفہ ہے, اس کو اپنی پہچان ہو گئی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کی ابتدا نطفہ اور انتہا مردہ ہو اس کو تکبر نہیں سجتا. ابتدا نطفہ انتہا مردہ. اگر ہمیں نہ نہلائیں دفنائیں پھینک دیں تو خدا کی قسم اتنی سمیل آئے کہ علاقے میں رہنا مشکل ہو جائے. لوگ وہ ڈانگوں سے ہمیں پھینکیں جا کے. یہ تو اس مالک کا احسان ہے کہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے. اسے نہلاؤ, اسے کفن پہناؤ, نیا جوڑا پہناؤ اور میرے سپرد کر دو. اس حالت میں بھی نہیں چھوڑتا. کتنا کریم ہے. اور اپنے درس کی طرف آ جائیں. آج حلولی مکتبہ فکر کا 5واں درس ہے آج, اور جس کا موضوع روح کے قدیم ہونے کا گمراہ نظریہ. درود پاک پڑھیں اور اپنی موضوع روح کے قدیم ہونے کا گمراہ نظریہ. سید حجویر نے فرمایا روح قدیم نہیں ہے, حادث ہے, اللہ کی مخلوق ہے. حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. اب ملحدین جنہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے ڈائریکٹ قرآن کا انکار کیا. آگے اس طرح آپ سمجھیں گے. خالق ارض و سماوات نے روح کے قدیم ہونے کے باطل نظریے کو رد کرتے ہوئے, خالق نے روح کو خلق کیا, اس نے روح کے قدیم ہونے کے, بہت غور سے انگلی سے پکڑ لیں اس بات کو, روح کے قدیم ہونے کے باطل نظریے کو خالق ارض و سماوات نے رد کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کل الروح من امر ربی, سورہ الاسرار آیت نمبر 85. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اللہ کا خلق ہے, اللہ نے پیدا کی ہے. یہاں سے بات شروع ہوگی جس کی, کیونکہ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے, اس کے حکم کا نتیجہ ہے, خلق ہے, مخلوق ہے. اور سید حجویر نے فرمایا یہاں بعض ملحد یعنی بے دین لوگوں نے اختلاف کیا. یہ سید حجویر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ قرآن سے اختلاف کیا, نص سے. یہ ہیں ہی بے دین. اب ان کا ذکر آگے آئے گا جب پروردگار کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے امر کا نتیجہ ہے. قل الروح من امر ربی, سورہ اسرار آیت نمبر 85. یہ خلق ہے, میں نے اس کو تخلیق کیا, یہ میری مخلوق ہے, میری مخلوق ہے. تو سادہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بعض ملحد یعنی بے دین لوگوں نے اختلاف کیا ہے. وہ لوگ روح کو قدیم قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہ اس وقت تھے ان کے نقاب کھولے داتا صاحب نے, ان کی گمراہی کو کھول کے اپنے سالکوں کے آگے پیش کیا کہ تم نہ ایسے ہو جانا, تمہارے عقیدے ایسے نہ ہو. پھر یہاں پر بعض ملحد کہتے ہیں بے دین لوگوں کو. بے دین لوگوں نے اختلاف کیا ہے, کس سے؟ آیت سے اختلاف کیا نا, اختلاف کیا ہے. وہ لوگ روح کو قدیم قرار دیتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہ لوگ روح کو کائنات کا فاعل اور مدبر تسلیم کرتے ہیں, فاعل اور مدبر تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے, فاعل فعل ہے کائنات میں. اور یہ یعنی کہ اللہ, یوں سمجھ لیں اللہ کی مددگار تھی یا تدبیر کے ساتھ شامل تھی. ایسا نہیں ہے. اور یہ لوگ روح کو کائنات کا فاعل اور مدبر تسلیم کرتے ہیں کہ روح کے بغیر امور کی تدبیر ممکن نہیں. وہ کیا تسلیم کرتے ہیں کہ روح کے بغیر امور کی, یہ جو کام کائنات میں ہو رہے ہیں اس کی تدبیر ممکن نہیں ہے. باطل, داتا صاحب نے غلط امور تسلیم کرتے ہیں کہ روح کے بغیر امور کی تدبیر ممکن نہیں ہے. وہ لوگ اسے روح الاعلیٰ کا نام دیتے ہیں یعنی معبود. داتا صاحب نے فرمایا وہ لوگ اسے روح الاعلیٰ کا نام دیتے ہیں یعنی معبود سمجھتے ہیں, اس کی عبادت جو کرتے ہیں تو پھر اس کو روح الاعلیٰ کا نام وہ لوگ اس کو روح الاعلیٰ کا نام دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے روح ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف
پلٹ جاتی ہے، جتنا اس شعبے پر خلقت کا اتفاق رائے ہے اتنا کسی اور شعبے پر نہیں رہا، کیونکہ سب عیسائی اسی عقیدے پر متفق ہیں اگرچہ بیان اس کے خلاف کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے اب پہلے عیسائیوں کو لیا کہ تمام عیسائی اسی عقیدے پر متفق ہیں کہ یہ معبود ہے اور یہ مدبر ہے، یہ فاعل ہے، لیکن یہ اندر ہے ان کے بات، خلق پہ یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ پہلے داتا صاحب نے لگتے ہیں عیسائیوں کو لیا، آگے اور لوگوں کو بھی لیا، وہ بھی سنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بیان اس کے خلاف کرتے ہیں، عقیدہ یہ رکھتے ہیں، کہتے کچھ اور ہے عیسائی، عقیدہ داتا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ہندوستان، تبت، چین اور ماں چین کے لوگ بھی اسی عقیدے کے مالک۔ سید حجویر نے لکھا بعض شیعہ کرامتیہ یہ بھی ایک گروہ ہے اور باطنیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور ملحدین کے دوسرے گروہ اسی عقیدے کے قائل ہیں۔ کرامتیہ بھی ایک فرقہ تھا اس دور میں، آج بھی کسی نہ کسی صورت میں ہوگا۔ اور باطنیہ یہ باطن کا علم رکھتے تھے صرف، یعنی کہ باطن پہ گفتگو کرتے تھے، ظاہر کو مانتے ہی نہیں تھے۔ جیسے آج بھی آپ کو کوئی ایسے بابے ملیں گے جو صرف باطن کی کہ ہم نے نماز نیتی ہوئی ہے، قائم ہے ہمارا، ایسے یہ سب انہی کے گروہ ہیں۔ اور اہل شیعوں میں بھی ایک گروہ تھا، اس کی بھی داتا صاحب نے نشاندہی کی ہے۔ خلاف عقل جس سے بھی کچھ چیز ظاہر ہوتی تھی اسی کو مان لیتے تھے۔ سید حجویر نے فرمایا جتنا مرضی خلاف عقل کوئی چیز ظاہر ہو، جب تک کوئی سیرت مصطفیٰ پر نہیں ہے اس کو اپنا مرشد نہیں ماننا۔ خلاف عادت کو یہ کمال و مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے، یہ مقام و مرتبہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، انہی کو اپنا پیر و مرشد مانا جائے۔ پھونک مار کے تو عیسائی بھی آپ کو ٹھیک کر دے گا، اب عیسائی کو اپنا مرشد مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کچھ مفروضات یعنی فرضی باتیں بنا رکھی تھی اور دلیلیں بھی پیش کرتے تھے، اور ہم اب داتا صاحب ان سے ایک سوال کرنے لگے ہیں، ان بد عقیدہ لوگوں سے ایک بس آخری چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا پکڑ کے رکھیں، ان بد عقیدہ لوگوں سے ایک سوال کرنے لگے ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں ہم ان سب سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے لفظ قدیم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ ایک ایسا حادث جو پہلے وجود میں آ گیا ہو، یا اس سے مراد ازلی قدیم ہے؟ داتا صاحب نے ان سے سوال کیا لفظ قدیم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ایک ایسا حادث جو پہلے وجود میں آ گیا ہو یا ازلی قدیم جو شروع سے تھا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ داتا صاحب نے ان سے کیا سوال کیا ہے تو دونوں حادث ہی، ان سے سوال کیا تمہاری مراد کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ ایک ایسا حادث جو پہلے وجود میں آ گیا تھا یا ازلی قدیم کے روح شروع سے ہی تھی، یہ انہوں نے سوال پوچھا۔ اور لفظ قدیم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ ایک ایسا حادث جو وجود میں پہلے آ گیا ہو یا اس سے مراد ازلی قدیم ہے؟ اگر وہ یہ کہیں اس سے مراد وہ قدیم ہے جو وجود میں پہلے آ گیا ہو تو اس حوالے سے کوئی بھی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے، ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، گمراہوں کو بھی راہ پہ لانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ روح ازلی قدیم نہیں ہے، ازلی قدیم تو رب قدیر ہے، روح اتنی قدیم ہے کہ وجود سے پہلے خلق کی گئی تھی، جیسے میں نے حدیث پاک دیا کہ ہزاروں سال پہلے حضور پاک نے فرمایا روح کو خلق کر لیا گیا تھا۔ داتا صاحب نے فرمایا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو ہمارا اختلاف ختم ہو گیا تم سے، تمہاری بات کلیئر ہوگی۔ فرمایا کیونکہ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں روح حادث ہوتی ہے اور اس کا وجود جسم میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق ہوا تھا، جیسے کہ آقا کریم کا حکم فرمانے علی شان۔ داتا صاحب نے فرمایا ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور یہاں پر آپ نے حدیث پاک دیا آقا کریم کا فرمانے علی شان ہے ان اللہ تعالی خلق الارواح قبل الاجداث بما آتی الفی عام، اللہ تعالیٰ نے جسم کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے ارواح کو تخلیق کر لیا تھا۔ دادا صاحب نے یہاں حدیث پاک کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے روح کو تخلیق کر لیا تھا۔ اور اب سید حجویر فرما رہے ہیں جب جسم کا حادث ہونا ثابت ہو جائے تو حادث کے ساتھ جو بھی چیز ملے گی وہ بھی حادث ہوگی۔ پچھلے دروس جنہوں نے سنے ہیں حادث کے ساتھ قدیم نہیں جڑ سکتا، جنس ہی ایک نہیں ہے، حادث کے ساتھ جب بھی ملے گا حادث ہی ملے گا۔ یہ پچھلے دروس میں گفتگو اگر کسی کو یاد ہو تو یاد آ جائے گی، سید حجویر نے پھر دوبارہ اس کا حوالہ دیا، فرمایا جب جسم کا حادث ہونا، حادث کیا؟ تخلیق کی گئی چیز، اللہ قدیم ہے اور ساری مخلوق کیا؟ حادث، اللہ نے اس کو تخلیق کیا۔ آپ کو حادث کی سمجھ آ جائے تو پھر آپ آگے چلیں گے۔ حادث کہ ایک وجود اللہ کے کن فیکون کے امر سے
وجود میں آیا وہ حادث ہے. روح بھی حادث ہے اور جسم بھی حادث ہے. سید حجویر فرماتے ہیں جب جسم کا حادث ہونا ثابت ہو جائے تو حادث کے ساتھ جو بھی چیز ملے گی وہ بھی حادث ہوگی. تو روح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق شمار ہوگی جسے اس نے اپنی دوسری مخلوق کے ساتھ ملا دیا ہے, اور ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زندگی کو پیدا کیا. سید حجویر یہ روح کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر زندگی کو پیدا کیا ہے. آگے یہ بھی آئے گا کہ ان دونوں کے بغیر بھی زندگی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جڑیں گے تو زندگی ہے, وہ بڑی سخت قدرت والا ہے, جوڑے بغیر بھی زندگی رکھتا ہے. تو میں حاصل کلام میں آپ کو دوں گا کیا فرمایا, یعنی زندگی کو پیدا کیا ہے, یعنی روح ایک جنس ہے. سید حجویر فرماتے ہیں یعنی روح ایک جنس ہے اور جسم دوسری جنس ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر کسی چیز سے جان پیدا کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ روح کو یہ حکم دیتی ہے وہ اس کے جسم کے ساتھ مل جائے تو وہ کسی جاندار شکل میں نمودار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی جان کو یا زندگی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو روح کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے. تو اس کے ساتھ شامل جب ہوتی ہے تو وہ ایک جان کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلی بار کا جو درس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روح کا جسمانی قالب ایک ہے, ایک روح دو میں منتقل نہیں ہو سکتی. اگلی بار سید حجویر یہ سمجھائیں گے ہمیں. اس بار آپ نے کیا سمجھایا کہ روح معبود نہیں ہے, روح قدیم نہیں ہے, روح حادث ہے, حادث کے ساتھ حادث ملی ہے. روح کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جو لوگ کرتے تھے وہ باطل تھے, کرامتیہ تھے. اس میں اہل تشیع کا ایک گروہ بھی تھا, اس میں اور کیا ملحدی عیسائی بھی تھے. یہ روح کی عبادت کرتے تھے. آج بھی چین میں ہندوستان میں روح کی عبادت کی جاتی ہے. داتا صاحب نے جس کو باطل اور رد قرار دیا. اس کا حاصل کلام بڑے غور سے پھر سارے درس کی سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ حاصل کلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق حیات ایک انسانی صفت ہے جس کے ساتھ انسان زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق حیات کیا ہے؟ انسانی صفت ہے. اسی صفت کی وجہ سے انسان زندہ ہے اور یہ بھی جائز ہے. ایک بات مکمل ہوگی کہ حیات کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے مطابق ایک انسانی صفت ہے. اس صفت کی وجہ سے انسان زندہ ہے. انسان اسی سے زندہ ہے. اور سید حجویر فرماتے ہیں یہ جائز ہے روح جسم کے بغیر زندہ رہے. یہ جائز ہے کہ روح جسم کے بغیر زندہ رہے. جیسے کہ حدیث پاک الارواح جنود مجندۃ, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, مسلم کی, سنن نبی داؤد کی, کہ یہ روحیں گروہوں کی صورت میں رہتی ہیں. کیا فرمایا سید حجویر نے کہ یہ جائز ہے کہ روح جسم کے بغیر زندہ رہے جیسے روح کے بغیر خواب میں, جیسے روح کے بغیر سویا ہوا انسان زندہ رہتا ہے. یہ آپ نے حوالہ دیا. یہ بھی جائز ہے جسم روح کے بغیر زندہ رہے جیسے کہ سونے کے بعد یا عالم ارواح میں. روح جب ہماری سوئے ہوئے نکلتی ہے تو زندگی باقی رہتی ہے. لیکن سید حجویر فرماتے ہیں عقل و شعور باقی نہیں رہتا. بندہ زندہ انسانوں کی طرح حرکتوں سکرات نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی اس کے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے, اگر اس کو کوئی خواب آ رہا ہے تو وہ اسی پہ آ رہا ہے. کس پہ؟ جو سویا ہوا ہے. اسی طرح عالم برزخ کی مثال دی گئی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا, نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ اس کی روح جدا ہو گئی ہے, لیکن اس کے اندر زندگی باقی رہے گی. سزا و جزا کے لیے زندگی باقی رہتی ہے, کیونکہ روح ارواحیں حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے مختلف میں بتانے لگا ہوں. ارواحیں یہاں تو قبر والے کے پاس رہتی ہیں, یہاں زمزم کے کنویں میں, یہاں آسمانوں پہ مختلف مدارج پہ رہتی ہیں. اپنے اپنے رتبے کے مطابق آپ کی روحیں علیحدہ رہیں گی. عالم برزخ وہ ہر جگہ عالم برزخ ہے. قبر پانی میں ڈوب گیا, شیر کھا گیا تو اب شیر کا پیٹ ہی اس کے لیے عالم برزخ ہے. اگر پانی میں ڈوب گیا وہ سمندر ہی اس کے لیے عالم برزخ ہے. قبر میں ہے تو وہ بھی اس کے لیے وہ ایک جہاں ہے. وہ جہاں ہے. اس کو اس طرح سمجھ جائیں کہ اگر جیسے روح نکل جائے تو پھر بھی زندگی باقی رہتی ہے جیسے سویا ہوا انسان اور جیسے عالم برزخ میں. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ روح ہے کیا. یہ ایک لطیف جسم ہے. اس کو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. اس کا عرفان عبادات و ریاضت سے حاصل ہوتا ہے. آپ اپنی روح میں کمالات اگر بھرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بندگی کی ابتدا کر دیں. اللہ کی بندگی کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے.
سید حجویر کیا فرماتے ہیں؟ سالک جو صوفی اور اللہ کا دوست اور ولی بننا چاہتا ہے اس کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ توبہ. پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ توبہ. آؤ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، ہر مرتبہ توبہ کرتے ہیں، توابین بن جائیں. حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا انتہائی خوبصورت توبہ پر قول، آپ فرماتے ہیں توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے. توبہ کا خیال کیا ہے؟ خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد نصیب ہے. جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے. اور دعا کریں کہ اللہ ہماری روح کو وہ عرفان عطا فرما دے جو صوفیاء اور اولیاء کی روح کو عرفان عطا فرمائے تھے. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ارواح کے متعلق جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ ہماری روح کو پاکیزگی، تقوی اور طہارت عطا فرما. یا ارحم الراحمین. فرماتے ہیں جس کو روح کا عرفان حاصل ہو جائے خالق اس پر مہربان ہو جاتا ہے. یا اللہ ہمیں روح کا عرفان حاصل عطا فرما. یا اللہ تو ہم پہ مہربان ہو جا. اللہ ہمیں روح کا عرفان عطا فرما، ہماری روح کو پاکیزگی عطا فرما، ہماری روح کو پرواز عطا فرما، ہماری روح کو برکتیں عطا فرما، ہمارے جسم کو بھی برکتیں عطا فرما. اللہ سید حجویر کے تصدق و توسل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ جن گناہوں نے ہمیں بیمار کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ جن گناہوں نے ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں دھکیل دیا وہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری گفتگو میں پاکیزگی اور اخلاص عطا فرما. مولا علی فرماتے ہیں گفتگو عذاب کو پھانگ کر لے کے آتی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ چپ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک اگر بولیں تو بس درود پاک پڑھیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ ہمیں دنیا کی باتوں سے بچا، ہمیں اپنی باتوں میں لگا. فذکرونی اذکرکم کا مصداق بنا دے ہمیں، ہم تیرا ذکر کرتے رہیں تو ہم پہ بس کرم کرتا رہے. ہماری روح کو عرفان عطا فرماتا رہے، ہماری روح کو تقویٰ پرہیزگاری عطا فرماتا رہے. ہمیں پاک زندگی اور تہجد کی نمازیں عطا فرما، سحر کی آواز نمازیں عطا فرما. آنکھ میں اللہ آنسو عطا فرما. واصف علی واصف فرماتے ہیں جس آنکھ سے آنسو گرتا ہے وہ اللہ سے بچ نہیں سکتی، یعنی اللہ کے قرب سے بچ نہیں سکتی. ہمیں آنسو والی آنکھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں آنسو والی آنکھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. یاد رکھیں جس نے صدق دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا وہ ایسے ہوا جیسے ابھی دنیا میں آیا. سفید رنگ کے نامہ اعمال آپ سب کو مبارک ہوں، کالا نہ ہونے دینا. یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. سابقہ نمازیں ادا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا. خدا نہ خواستہ رہ جائے تو پھر قضا کر لینا. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. بڑی معاشی تنگی ہے، نماز فجر کو زور سے پکڑ لو. خدا نہ خواستہ جب آنکھ کھلے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی جب آنکھ کھلے اس کی نماز قضا نہیں ہے. موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک ہے. وہ جب اٹھے اس کی آنکھ ہی اگر دیر سے کھلی ہے تو اٹھ کے 2 سنت 2 فرض پڑھے، اس کی وہ ادائی ہے، اس کی وہ ادائی ہے. جب اٹھو خدا نہ خواستہ دیر ہو جائے، پہلے تو اللہ نے نمازوں کو وقت مقررہ پہ فرض کیا، اللہ ہمیں وقت مقررہ کی توفیق دے، وگرنہ اگر لیٹ ہو جائے تو اس کو ضائع نہ کرو. جب اٹھو نماز فجر پڑھو، 2 سنت پڑھو، 2 فرض پڑھو. نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. کھڑے کھڑے نماز فجر کی نیت کر لو. نماز ظہر پڑھے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. جنتیوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے. جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو خدا کی قسم چہرہ ایسے ہو جائے گا جیسے سویا ہوا ہے. ہوا تو فوت ہوا ہے، لوگ کہتے نہیں ہیں ایسے مسکرا رہا ہے جیسے سویا ہوا ہے. اقبال فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں تجھے اس کی وجہ. جب اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹیں پھیل جاتی ہیں، اسے پتہ لگتا ہے کہ میں جنتی ہوں. ظہر پڑھے گا، ظہر کی نماز نہ چھوڑنا. آج کے بعد نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز عصر نہ چھوڑنا. آج کے بعد نماز مغرب پڑھے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. نیچے جہنم میں بڑے نصیب والے گزریں گے، نماز مغرب والا گزرے گا. اور نماز عشاء پڑھے گا، اللہ نے دروغہ سے کہہ دیا ہوا ہے عشاء والا آیا تو پیچھے ہٹ جا. نماز عشاء پڑھے گا، بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا. یا اللہ ہمیں 500 نمازوں کا تحفہ عطا فرما دے. یا اللہ اس ولی کے صدقے جو 40 سال سفر میں رہے، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں
پڑھی ہمیں نماز عطا فرما دے. 65 سالہ زندگی پائی سید حجویر نے, نمازیں تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. ان کے توسل سے ہمیں تہجد عطا فرما دے. اللہ پاک زندگی عطا فرما دے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا تو جنت کے کناروں پہ گھر دینے کا ضامن ہوں. یا اللہ ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہو کہ بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ہم اسے پھر بھی معاف کر دیں یا اللہ, تو جنت کے کناروں میں گھر لے لیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. مذاق میں بھی عہد کرو آج میرے سمیت کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے تو جنت کے درمیان میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. پھر فرمایا اپنے اخلاق کو عمدہ کرے گا. پھر آپ فرمایا اعلیٰ جنت میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. 3 چیزیں پکڑ لو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ. آج کے بعد حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دینا. اکثر بیویوں سے جھگڑا ہوتا ہے اس لیے بیوی حق پہ نہیں ہوتی, عورت بڑی سیدھی سی ہوتی ہے, کسی بھی بات پہ اڑ جاتی ہے. بچے بڑے سیدھے سے ہوتے ہیں, کسی بھی بات پہ اڑ جاتے ہیں. اگر آپ حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دو گے, ان کو معاف کر دو گے, تو اللہ کے نبی کا وعدہ کہ جنت کے کناروں پہ آپ کے گھر کی مہر ہو جائے گی. حق پہ ہوتے ہوئے لوگ قتل کر دیتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں. پہلے حق پہ تھا, اب نہیں حق پہ ہے. اب حضور پاک کا فرمان آ گیا. کیا فرمایا؟ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا تو جنت کے کناروں میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. اگر جھوٹ نہیں بولے گا زندگی میں. ہائے ہائے, غوث پاک کا مہینہ ہے. پوچھا غوث پاک سے آپ غوث کیسے ہوئے, تو فرمایا ماں نے نکلتے ہوئے وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں غوث ہو گیا. میں غوث ہو گیا. جھوٹ نہ بولنا کبھی, مذاق میں بھی نہ بولنا. اللہ کے نبی نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو جنت کے درمیان میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہو. پھر فرمایا اخلاق کو عمدہ کرے. اخلاق کی ابتدا بیویوں سے کرو. کیا فرمایا؟ جو اپنی بیوی سے حسن اخلاق کرے گا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. بیوی بچوں سے حسن اخلاق کی ابتدا کرو. ہم باہر بڑے عمدہ اخلاق پیش کرتے ہیں, گھروں میں ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آج عہد کرو گھروں میں داخل ہوتے ہی بہار آ جائے. کیا آ جائے؟ بہار آ جائے. ابو کیا ہیں؟ بہار آ گئی ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں خالی ہاتھ نہ جایا کرو. گھر میں کوئی آج خالی ہاتھ نہ جائے. نبی پاک نے فرمایا چاہے پتھر ہی لے جاؤ. اللہ نہ کرے کم قیمت چیز سے مثال ہے, مارنے کے لیے نہیں. کبھی کوئی چیز ایسی لے جاؤ جو جتنے بھی تمہارے پاس کوئی روپیہ ہی ہے تو اس کا ہی کچھ لے جاؤ. کم خالی ہاتھ نہ جاؤ. صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں, اب ویٹ کر رہے ہیں کہ سارے میاں داتا صاحب گئے ہوئے ہیں, نیچے سے لنگر لے جاؤ, کچھ لے جاؤ. خالی ہاتھ گھر نہ جاؤ. تو اللہ کے حبیب نے حسن اخلاق پہ اور خالی ہاتھ نہ جانے کا حکم فرمایا اور اس کے عوض جنت کا ساتھ دیا. اور میری بیٹیاں جو انٹرنیٹ سے DVD سے درس دیکھ رہی ہیں ان کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر دروازے پہ آ کے استقبال کریں تو آدھے جہاد کی حقدار ہو جائیں. ساری بیٹیاں اپنے شوہروں کا دروازوں پہ آ کے استقبال کیا کریں. اے اللہ قبولیت کا وقت ہے, قبولیت کا وقت ہے. تیرے پیارے حبیب نے فرمایا اذان کے بعد اذان کا وقت قبولیت کا وقت ہے. یا اللہ اس قبولیت کے وقت میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ, اپنی ربوبیت کے صدقے, حضور سرور کائنات کے والضحیٰ کے بکھڑے کے صدقے, واللیل کی زلف عنبرین کے صدقے, ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کے صدقے, علم نشرح کے سینے کے صدقے, پورے وجود اطہر کے صدقے, صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے, فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے, عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے, علی اصغر کی لڑک پر اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے, مولانا محمد کی شہادت کے صدقے, عباس کے بازو کرم کرانے کے صدقے, سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کے صدقے, امت کے اولیاء کرام کے صدقے, خصوصاً بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے, ایقان کے صدقے, ایمان کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری زندگیوں کو آسان فرما. اے رب العالمین ہماری زندگیوں کو آسان فرما. لخمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سب پہ کرم کر دے, فضل کر دے, رحم کر دے, جھولیاں بھر دے, دل کو نور ایمان سے بھر دے, روح کو عرفان اور معرفت عطا فرما دے, کرم کر دے, فضل کر دے, سارے بوجھ اتار دے, ٹھنڈا کر دے, کرم کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین.